یہ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ہے تو بڑا پرانا شعر، لیکن بہرحال ہے، جمتا ہے اس موقع پہ کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواہ، یہ تو چلتی ہے تجھے۔ ہم لوگ ذرا کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آپس میں شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ کل بھی میں نے کیا تھا، آپس میں شروع ہوتے خواہ مخواہ میں کچھ نہیں ہوتا، مسئلہ شروع ایشو صبح سے ٹیلی فون کے اوپر میسج کے اوپر شروع، ایک ارے خدا کو مانو، ہوتا کیا ہے آپ سیدھے نہیں ہوتے، آپ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایسی ہوا چلتی ہے مخالفت کی کہ الحمدللہ پارا چنار سے لے کے کراچی تک سارے مومن ایک جگہ آ جاتے ہیں، جانتے کہ کون فتنہ کر رہا ہے، نہ دیکھو ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مخالفت کی ہوا چلتی ہے تو بکھرے ہوئے پتے یا تسبیح کے بکھرے ہوئے دانے ایک جگہ جمع ہو کر آ جاتے بس۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، مومن اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور کافر طاغوت کے لیے۔ آج بھی جو طاغوت کے لیے لڑ رہا ہے سمجھ لو وہ کون ہے، ان کے اہداف کے لیے لڑ رہا ہے نا، ان کے اہداف کے لیے، جو پاکستان کی دشمن طاقتیں ہیں ان کے اہداف کے لیے لڑ رہا ہے۔ پوری کوشش اس کی یہ ہے کہ ملک کے امن و امان کو غارت کرو، شہروں کے امن و امان کو غارت کرو، بھائی کو بھائی سے لڑاؤ۔ ہم نے بند باندھا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ذمہ داروں کی، ہم نے بند باندھا ہوا ہے، ہم نہیں ہونے دیتے فساد۔ آگ اور خون کے سمندر سے نکلے ہم وہ پانی ہیں، وہ سیلاب ہیں، وہ دریا ہیں، جو کہہ لو، جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ 1400 سال کی یہی تاریخ ہے، اب بھی نہیں سمجھے، سمجھ میں آ جائے گی تھوڑی دن بعد تمہارے۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ مومن اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، کافر طاغوت کے راستے میں، بس لڑو شیطان کے اولیاء سے۔ فقاتلوا، میں نے کہا نا کہ وہی ولی آ گیا نا لفظ ولی، لہذا پریشانی کی کیا بات ہے، ہر معنی میں آیا ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے ساتھی، یہاں کس معنی میں؟ ساتھی، شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، وہی ولی کا لفظ ہے نا، ولی کی جمع اولیاء، لڑو ان اولیاء سے، شیطان کے جو اولیاء ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو۔ ان قید الشیطان، اور گھبرانا مت، شیطان کوئی بھی مکر کر لے اللہ کے مقابلے میں اس کا مکر ضعیف ہے، مت گھبرانا، یہ شیطان مکر کر رہا ہے نا تمہارے ساتھ۔ ان قید الشیطان، اور شیطان کا جو قید ہے یعنی قید وہی مکر، چالیں، دھوکہ، فریب، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا، سچ تو ہے نہیں ان کے پاس۔ ان قید الشیطان، یہ شیطان کا جو قید ہے، یہ مکر ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، مت گھبرانا۔ شیطان کتنی چالیں چل لے، اس کے ساتھی کتنی چالیں چل لے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ 20 سال مکر کرتا رہا شیطان، اور اس کے ساتھی مکر کرتے رہے 20 سال۔ مومنین پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ اچانک چند دن پہلے یہ ہوا کہ صاحب وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ گئے۔ اور کیا قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار کیا فرما رہا ہے، فَقَاتِلُوا اولیاء الشیطان، مت گھبراؤ، ڈٹ جاؤ، ان شیطانوں اور ان کے لشکروں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ کیوں؟ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطانوں کا قید، شیطانوں کا مکر ضعیف ہے، کمزور ہے، تم حاوی آ جاؤ گے۔ مکر کرتے رہے، کیا ہوا نتیجہ؟ مکر اللہ نے اپنے حساب سے، انہوں نے مکر کیا، اللہ کی منصوبہ بندی سامنے آئی منصوبہ بندی سامنے، تو گھس گئے، لاؤ لشکر لے کے سب گھسے۔ آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ جو یہاں نکلا ہے نا وہ اس سے پہلے وہاں نکل گیا، یمن میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، جہاں جہاں یہ ہمیں مٹانے آئے تھے، خدا کی قسم ہر جگہ سے ایسے ذلیل ہو کر نکلے، ایسے رسوا ہو کر نکلے کہ یہاں تو اڑنے کا موقع مل گیا، عراق میں تو اڑنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ آئے تھے نا لشکر لے کے، وہ سمجھے تھے صدام کو جیسے مارا تھا ان کو بھی پیٹ لیں گے، صدام اور ہے، حسینی اور ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسا صدام اور تھا، قذافی اور تھا، جہاں تم آئے تھے وہ اور لوگ تھے۔ اب تمہارا سامنا ہے 40ویں دن والوں سے۔ کس سے ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں سمجھے؟ اچھا میں 2-4 جملے پڑھ دیتا ہوں، وہ بے چین ہوئے کہ نہیں پڑھ دیں 2-4، تو میں 2-4 جملے پڑھ دیتا ہوں نا۔ کیا ہوا؟ جہاں یہ گھس رہے تھے قبضہ کرتے چلے جا رہے تھے، 1 2 3، اور پھر آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ 40 ملکوں کے
جمع ہو گئے تھے نا. اب یہ الگ بات ہے کہ 40 ملک کی کیا جمع ہوئے تھے. بھیڑیں جمع ہوئی تھیں, بکریاں جمع ہوئی تھیں, کیا جمع ہوا تھا یہ آج تک نہیں پتہ چلا. گیدڑ جمع ہوئے تھے, بندر جمع ہوئے تھے, کہاں جمع ہوئے. بعض لوگوں کو ذلیل ہونے کا شوق تھا, اچھی بلی عزت دی تھی اللہ نے, ذلیل ہو کے آ گئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات. تو گھستے چلے گئے, 1 2 3 4 پہنچے کہ نہیں پہنچے. وہی ہو رہا تھا خیبر میں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 39 دن ہے. اب مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں, تاریخ جا کے دیکھ لیجیے کون کون گیا. گئے, ٹھیک ہے, میں احترام سے بات کر رہا ہوں بھائی. گئے, نہیں ہوئی فتح جنگ, کیا ہوا جنگ فتح نہیں, کوئی بات نہیں. جنگ ہے, جنگ کا میدان ایسی ہوتا ہے, ایک دن کبھی 1 دن میں فتح ہو جاتی ہے, کبھی 2 مہینے میں ہوتی ہے, کبھی 6 مہینے میں ہوتی ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے, جنگ ہے. میں کوئی ویسے تنقید تھوڑی کر رہا ہوں, لیکن ہے تو بات تو ہے نا. نہیں ہوا. 40ویں دن, اب 40ویں دن یہ طے پایا کل اسے بھیجوں گا. اچھا, یہاں اللہ کے رسول نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا, حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب مستقبل کی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں. یہاں اللہ کے رسول کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ ہی نے تو خبر دی ہے. ورنہ اللہ کا رسول کہتا نا انشاءاللہ, لاؤتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یفتح اللہ علی یدہ یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. انشاءاللہ نہیں کہا نا. کیوں؟ خبر دے رہا ہے اللہ کا رسول. یہ انشاءاللہ نہ کہنا ہی بتا رہا ہے کہ رسول کو ضرورت نہیں, کیونکہ جیسی خبر آئی ویسی پہنچا دی. اب رسول اپنی طرف سے انشاءاللہ اپنی طرف سے کہتے تو کہتے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. نہیں, یہ تو خبر آئی ہے, پہنچا دی. وہ خبر ان تک پہنچا دی کہ بھئی یہ ہوگا کل. جو بھی جائے گا وہ فاتح بن کے آئے گا, اور وہ بھی مطمئنہ مرحب بھی کہ جو آئے گا دیکھ لوں گا. 39 دن سے تو آ رہے تھے, ہے نا. تو وہ بھی سمجھا تھا 40ویں دن والا بھی ایسے ہی ہوگا کوئی. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ اس کی ماں نے اسے کچھ بتایا تھا. کیا بتایا تھا اس کی ماں نے؟ کوئی تجھے گرا نہیں سکتا, کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا, بس ایک آدمی کے مقابلے پہ نہ جانا. ماں نشانیاں بتا دی. 2 نشانیاں بتا رہی ہوں تجھے. ایک, آئے گا تو اپنا نام حیدر بتائے گا. اچھا آپ یہ دیکھیں, اس کے آئے گا تو اپنا نام حیدر بتائے, یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حیدر ہوگا, اپنا نام حیدر بتائے گا. دوسری نشانی, پتھر میں علم کو گاڑ دے گا, چٹان میں لکڑی کا دستہ گاڑ دے گا. وہ اطمینان سے جاتا تھا میدان میں کہ لو بھائی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ایسا ہے نا. اچھا آپ مجھے بتائیے, اگر دیکھیں میری مجبوری کو سمجھیے, اگر یہ خیبر تکرار ہو رہی ہے نا تو وہ مجبوری ہے میری, کیونکہ یہ خیبر ہے ہی تکرار کرنے کے لیے نا, کوئی نتیجہ ہے. ظاہر ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا جیسے مصائب, اب بھائیوں نے مجھے کہہ دیا جانے کا تھوڑا سا پڑھے تو میں تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں, تفصیل تو پڑھ بھی نہیں رہا. تفصیل تو 3-4 مجلسوں میں ہوگی خیبر کی, لیکن یہ ابھی تھوڑا سا 2-4 جملے سن لیجئے. اب ادھر کیا ہوا بتا دی اس کو 2 نشانیاں. 39 دن لوگ جاتے رہے. اچھا کسی جنگ میں علی نے اپنا نام حیدر بتایا؟ نہیں بتایا. بدر سے لے کر فتح مکہ تک چلے جائیے, انا علی ابن ابی طالب, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی. کیونکہ ابو طالب کو سب جانتے بھی تھے نا, تو علی دھوکے سے نہیں مارتے تھے, میں وہی علی ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہوں. عمرو ابن عبدوت پہچان گیا تھا نا, پہچان وہ ابو طالب کا بیٹا. جان چھڑانا چاہتا تھا کہ نہ لڑوں, لیکن علی نے نکلنے نہیں دیا. عمرو ابن عبدوت کو خندق میں نکلنے دیا. وہ کہہ رہا تھا نا کہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو, میں نہیں چاہتا اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کروں. تو علی نے کہا تھا مگر میں بہت دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کروں. سمجھ میں آ گئی بات. تو علی نے نکلنے نہیں دیا تھا, تو جانتے تھے نا ابو طالب کا بیٹا. یہاں ایک ہی جنگ, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد, علی نے پھر یہ نام نہیں تکرار کیا اپنا. ایک بار, بس ایک بار. سمجھ میں آیا؟ یہ نام کس نے رکھا تھا؟ ماں نے. جبکہ علی نام آ چکا تھا, ماں نے کہا میں بھی ایک نام رکھوں گی. تو جناب ابو طالب کو کہہ دینا چاہیے تھا بھائی آ گیا نا نام علی, اب کیا ضرورت ہے نام رکھنے کی. حضور فرما دیتے کہ چچی جان نام آ گیا نا. نہیں, ماں کی خواہش ہے, ماں کا حق ہے, رکھ دیجئے آپ بھی ایک نام. تو ماں نے کیا نام رکھا؟ یہاں علی کے فضائل اپنی جگہ, یہاں تمہیں میں بتاؤں گا مادر علی کیا ہے. کیا نام رکھا؟ حیدر. اور کبھی پکارا بھی نہیں حیدر, نام رکھ دیا حیدر. نہ حضور نے پکارا, نہ جناب ابو طالب نے پکارا, نہ کسی بھائی نے پکارا, نہ کسی گھر والے نے پکارا, نہ ماں نے پکارا, مگر نام رکھ دیا حیدر. رکھا نام. اس کو کیا بتایا تھا ماں نے؟ حیدر. تو جانتی تھی علی کی ماں, اگر مرحب کی ماں کو اتنا علم تھا تو علی کی ماں کو اس سے زیادہ علم تھا. یعنی جانتی تھی علی کی ماں. بسم اللہ, پانی پہ چلو.
ماں علی کی ماں اپنے علم کا اظہار کر رہی ہے، میرے لال چاہے ایک بار صحیح مگر تجھے اس نام کی ضرورت پڑے گی۔ بس اسی دن کے لیے نام رکھا تھا حیدر۔ علی بھی جانتے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کیوں رکھا، اسی لیے جب مرحب ڈرا دیکھ کے کہ آنے والے نے علم چٹان میں گاڑا ہے تو گھبرا کے پوچھا تھا، اپنا تعارف کرا، تو علی نے چھپایا نہیں، علی نے بتایا کہ تیری ماں نے تجھے بتایا تھا اور میں وہ ہوں سمی تو امی حیدرہ۔ اب تک یہ شیطانی طاقتیں جن سے لڑتی رہی وہ تھے 39ویں دن والے، اب جن سے مقابلہ ہے وہ ہیں 40ویں دن والے۔